اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی ہیں، خاص طور پر ان سے ہم موجودہ حالات حاضرہ کے بارے میں اور خاص کر جو عمران خان کا دھرنا چل پڑا ہے اور جو انہوں نے اب آخری تاریخ دے دی ہے راولپنڈی پہنچنے کی 26 نومبر، جی ہاں 29 کو اہم ترین تعیناتی ہونے جا رہی ہے، 26 کو انہوں نے کال دے دی ہے، پورے پاکستان سے ساری قوم راولپنڈی میں جمع ہوگی اور یہ جو 22 کلومیٹر کی حکومت ہے اس کا ناختہ بند کر دے گی۔ کے پی سے بھی عوام آئیں گے، پنجاب سے بھی عوام آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے، آزاد کشمیر سے بھی آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ جو ابھی تک بڑکے مار رہا ہے لگاتار، اور یہ بھانمتی کے کنبے کا سربراہ شہباز شریف جو لندن سے آیا ہے خاص ہدایات لے کر، ان کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ جب وہ لندن میں اہم تعیناتی کے بارے میں کتنا المیہ ہے کہ اہم ترین پوسٹ جس کا ملک میں فیصلہ ہونا چاہیے وہ موصوف باہر گئے لندن میں فیصلہ لینے کے لیے، کس سے؟ ایک اس مجرم سے جو مفرور ہے، جو 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک علاج کرانے گیا اور آج تک نہیں آیا، لیکن جب یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ موصوف وہاں رہے 2 دن کے لیے، ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، پھر وہاں پر دیکھیں لندن میں جو فیصلہ آتا ہے ان پر بھی جو ڈیلی میل نے ان کے خلاف جو حتک عزت انہوں نے کیا تھا، عدالت نے شہباز شریف کو بٹھا کر باقاعدہ انہیں سنایا کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لاکھوں پاؤنڈ اپنے داماد کے ذریعے کس طرح بیرون ملک ٹرانسفر کیے، اسے ہی کہتے ہیں منی لانڈرنگ۔ جی ہاں، عدالت نے بیٹھ کر انہیں سارا جرم سنایا، مگر حیف ہے اس حکومت پر کہ پھر بھی امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اپنی نشستوں پر، اور ان کے جو لانے والے تھے، جو رجیم چینج کرنے والے تھے، آج شاید وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کپتان نے کہا تھا کہ جب میں حکومت سے باہر ہوں گا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا۔ اس پر حملہ ہوا، جان لیوا حملہ ہوا، مگر مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا کارساز ہے، اس نے بچایا، اور کپتان نے کہا کہ شاید مجھے اسی لیے اللہ نے بچایا ہے کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا، آخری سانس تک لڑوں گا۔ آج انہوں نے بڑا دبنگ خطاب کیا ہے اور عوام کو ٹائم دے دیا ہے 26 نومبر کا، بس یہ 26 نومبر آنے کی دیر ہے کہ حکومت کا چلتا ہوگا۔ بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اس تعیناتی سے پہلے ہی معاملات حل ہو جائیں گے، ورنہ اب ویسے تو حکومت کا بوریا بسرا گول ہو چکا ہے۔ یہ مکس چار کی ہانڈی، یہ بھانمتی کا کنبا، یہ سانجے کی ہانڈی اب چوراہے میں پھوٹنے جا رہی ہے۔ زرداری کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ جی ہاں، کچھ تھوڑا لمبا انٹرو ہو گیا، بہرحال ہم سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو سہیل کھوکر صاحب ہیں اور ساتھ ہمارے دوسرے مہمان گرامی ہیں شعیب احمد خان، ان کی سیاست پر ان لوگوں کی بڑی سیر حاصل جو ہے وہ ان کی گرپ ہے، یہ اس پر بات کریں گے۔ جی سہیل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو عمران خان دھرنا لے کر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جب سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اپنا دھرنا، تو اس وقت ان کی کامیابی ان کے قدم چومنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہوگی۔ اگر نہ بھی ہوگی تو پبلک اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو سوچنا تو ضرور پڑے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور نیکسٹ لائحہ عمل کیا بنایا جائے گا اس کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا جو لندن کا وقوع پیش ہوا، اس وقت ایک بڑی فضا میں بازگشت ہے، ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونج رہی ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق شاید پریشرائز زیادہ ہوا ہے، اس تھپڑ کے بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تھپڑ کے بارے میں زیادہ جو ہے نا امکانات یہاں سے زیادہ روشن کیے جائیں گے، آپ کیجیے۔ عزیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ تو سب بناوٹی باتیں ہیں، تھپڑ لگنا یا نہ لگنا، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے خان صاحب کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ لیڈر وہ کامیاب ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، تو ان کے آج تک یو ٹرن ہی ختم نہیں ہوئے۔ امریکہ کا انہوں نے ٹائٹل یوز کیا، اس کی مخالفت کی،
آج تقریر میں موصوف فرما رہے تھے کہ میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے امریکہ کی عدالت میں جاؤں گا، پیوٹن کے پاس جائیں گے۔ جو لوگ فون نہیں سنتے تھے دوبارہ سے تھوک کے چاٹنے والی بات انہوں نے شروع کر دی۔ تو ایز سچ مجھے تو ان کے اندر کوئی ڈٹرمنیشن نظر ہی نہیں آتا۔ وہ چند ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جو ان کی بربادی کا باعث ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ بذات خود شاید اتنے برے نہ ہوں، لیکن کانوں کے کچے ہونے کی وجہ سے اور پراپر ڈیسیژن نہ لینے کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا گراف اس طرح ہے۔ بس ایک ڈگڈگی بجائی ہے اور عوام جو ہے وہ اندھی ہوگی ہے، کیونکہ ان کا جو ٹینیور تھا 25 26 یا 28 سال والا، وہ جو بچہ اس وقت 5 سال کا تھا وہ اب اس وقت 30 سال کا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر انہوں نے لوگوں کو میجیکلی کیپچر کیا ہے۔ کوئی لاجک پر نہیں جاتا، کوئی مدینہ کی ریاست کی بات جو انہوں نے کی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال مجھے تو نظر نہیں آتی۔ زبردستی قبضہ کر لینا، اپنے ہی ملک میں جنگ کرنا، اپنی ہی ملٹری کو بدنام کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک خانہ جنگی ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں، جس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ اور جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے، جو دنیا ہے، وہ چاہتی ہے یہ، چونکہ پاکستان ایک ایٹامک اسلامک قلعہ تھا، بلکہ قلعہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی اس قوت کو ختم کر دیا جائے، اور جہاں پر افراتفری ہے پاکستان کو بھی اسی نہج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ادارے ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمارے استحکام کے، ہمارے امن کے ضامن ہیں۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے تو یہی آتے ہیں، مگر تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا آپ سے شعیب صاحب، کہ بات یہ ہے کہ جو رجیم چینج والے ہیں، آپ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 30 سال تک اقتدار میں رہے۔ زرداری اینڈ کمپنی، یہ لوگ وٹا سٹا کرتے رہے، ایک دفعہ تیری حکومت، ایک دفعہ میری حکومت۔ اور اگر آپ تھوڑی سی روگردانی کریں، صرف پچھلے دنوں میں زیادہ دور نہ جائیں، سوشل میڈیا کی ایج ہے، یہاں تو ٹپس پر چیزیں آتی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف نے کیسے باجوہ کا نام لے لے کر جنرل باجوہ کو بدنام کیا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سعد رفیق نے کیسے کیسے کیا ہے۔ آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مریم نواز نے کیسے کیسے کہا ہے کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے۔ پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ کارگل کے سارے معاملات ہوئے، پھر ان کو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ جو ہے انڈین تاجر جو ہے وہ براہ راست نواز شریف کے گھر آتا ہے، وہاں سے سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ان کے کاروبار دیکھیں، ان کے داماد کے یہ لا رہے تھے، انڈیا سے مشینری لا رہے تھے، ہم کیا کشمیریوں کے خون کا سودا کریں گے؟ وہ جو لاکھوں کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں آزادی کے لیے، ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ہم بھارت سے اپنے تعلقات بڑھائیں؟ آپ سہیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا عمران خان نے یہ قبضہ نہیں کیا؟ دیکھیں اسے 3.5 سال حکومت کی، اس نے 5 سال اسے پورے نہیں کرنے دیے، اسے کرنے دیتے تو شاید آج عمران خان کا گراف بہت نیچے آ چکا ہوتا۔ یہ سپیڈ پاکستان آئے تھے موصوف، بڑے منتظم اعلیٰ تھے، بڑا شور تھا کہ شہباز شریف بڑا کچھ کریں گے، مگر جب آئے تو کیا ہوا؟ فتح پھت ہو گیا۔ کہاں کیا اس نے؟ کہاں ہے وہ ترقی؟ آپ دیکھیں جو 70-75 سال کی تاریخ میں مہنگائی آج آسمان پر پہنچ چکی ہے، بے روزگاری ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو پیسے مانگنے نہیں آیا، بس میری مجبوری تھی، اگر آپ ہماری مدد کریں۔ کوئی انہیں پیسہ نہیں دے رہا۔ آج سندھ میں آپ دیکھیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے مر رہے ہیں۔ کیا انہیں یہ سوٹ کرتا تھا کہ لندن میں ان کا 2 دن جہاز کھڑا رہا، اس کا کرایہ پڑتا رہا؟ کس نے دیا؟ وہ ہم نے دیا، وہ ہمارے ٹیکس سے گیا۔ کیا وہ پیسہ ان سیلاب زدگان پہ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ جی آپ فرمائیے سہیل صاحب۔ عزیر صاحب میں آپ سے بالکل انڈورس کرتا ہوں آپ کی ساری سٹیٹمنٹس کو، جو کچھ بھی آپ نے کہا، کیونکہ جیسے شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نے پٹاخہ، جی ہو گیا پٹاخہ گورنمنٹ کا، جی بولو۔ گریٹ، میں آپ سے بالکل انڈورس کرتا ہوں آپ کی ساری سٹیٹمنٹ کو، اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو ایویلیٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ ایسے یارڈ سٹکس بنانے پڑیں گے جس پہ آپ سب کو ایویلیٹ کریں۔ آپ نے خان صاحب کے لیے تو توشہ خانہ کے ایک گھڑی نکالی جو ہر دفعہ ریپیٹ ہوتی جاتی ہے، ہر ایک نئے سٹیٹمنٹ آتی ہیں، ہر بندے کا بیان چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ جب چلے مان لیا ایک گھڑی کا ایشو تھا تو آپ تھوڑا پیچھے سے شروع کریں نا اس کو۔ بالکل صحیح کہا تو بالکل، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے نام اور بھی آئیں گے، زرداری صاحب کے بھی آئیں گے، شہباز شریف کے بھی آئیں گے، نواز شریف صاحب کے بھی آئیں گے، جنرلز کے بھی آئیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے آئیں گے۔ گاڑیاں نکالی ہیں نا، اس نے گھڑی نکالی ہے، انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں۔
تو میں اسی لیے آپ سے بالکل میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایٹ لیسٹ کوئی تو یارڈ اسٹک بنائے نا، کچھ آپ ایک لائن ڈرا کر لیں، ریڈ لائن اپ کر لیں کہ اس کو کراس جو کرے گا، تو اس سے پہلے تو بے شمار لوگ آلریڈی کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو آپ کسی ایک پرسنالٹی کو آپ اس کو فوکس کر کے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اس وقت جو ہے نا پبلک میں آپ کی کوئی سے نہیں ہے. آپ پبلک ساری خان کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کی ایک آواز پہ. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کا لیڈر جلسے میں نہیں ہے لیکن آپ کے جلسے بے شمار لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ اتنی بڑی پارٹی جو 30 سال تک اس گورنمنٹ میں رہی ہیں، ان کے جلسوں میں آج تک کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا. آپ کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا اور پبلک سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ود ان فیو آرز کے نوٹس پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو کہتے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو شاید یہ کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. جی شعیب صاحب، بالکل بات آپ کی درست ہے. ہم آپ کی رائے کا جو ہے احترام کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کی سمپتھیز جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف نظر آ رہی ہیں. ہر ایک کی چوائس ہے، جمہوریت ہے، جمہور کو اختیار ہے، وہ جسے پسند کرے ناپسند کرے. لیکن اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک اور قوم کے لیے کیا بہتر ہے. کون سا لیڈر ہے اس وقت ملک میں، کون عوام کس کو سننا چاہتی ہے. آپ گزشتہ دنوں آپ کل ہی دیکھ لیجئے، مریم اورنگزیب موصوفہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، انہیں دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر 3 لوگ. دیکھیں یہ پیرامیٹر ہے، یہ ایسا ہے کہ یہاں پر کسی کو پیسے دے کے نہیں دکھایا جا سکتا، عوام خود دیکھتی ہے. جبکہ اس کے دوسرے اینڈ پہ فواد چودھری خطاب کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی کر رہے تھے، پرویز خٹک کر رہے تھے، اور لیڈر تھے، ان کے ویورز جو تھے ہزاروں میں تھے. اب ایک تو وہ تھا اس میں جس نے ان کا ویو دیکھا اور جس نے اسکرین شاٹ لیا، ایک وہ تھا جس نے اپلوڈنگ کی، ایک شاید موصوفہ خود دیکھتی ہوں گی. یہ تو ان کی اہمیت ہے اس وقت عوام میں. آپ کی یہ رائے بھی ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے قبضہ کر لیا، مگر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ قبضہ کیا جب اس بیچارے کو 3.5 سال اتار دیا؟ 3.5 سال کے بعد کیا جمہوریت میں نہیں تھا ایسا کہ وہ 3.5 سال اپنے 5 سال پورے کرتا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف گامزن ہوگا؟ جی عزیر صاحب، بات اس طرح کی ہے کہ نہ تو میری کشتی نواز شریف کی طرف جا رہی ہے نہ کسی کی طرف. جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تو ہم کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کا اور زرداری کا، اور کوکر صاحب نے کہا کہ بغیر لیڈر کے لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہے، تو میں اس میں کچھ ایڈ اس طرح سے کروں گا کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں جب چلنا شروع ہوئے، آگے آتے گئے، گولی لگی، جو بھی کچھ ہوا، نظام جیسا بھی چلتا رہا، لیکن اس کا گولی لگی نہیں، گولی ماری گئی، گو کہ ان لوگوں نے ماری گئی، لگی وہ فضا میں تھوڑی تیر رہی تھی کہ آگے. ہاں وہ دیکھیں نا، جو وہاں پر کھوکے ملے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کیا وہ M9 کے ہیں؟ اس کا اتنا ڈسٹینس، اتنا ریڈیس ہوتا ہے جو مارا جائے. وہ نیچے سے اوپر 145 کی ڈگری پر اس نے شوٹ کیا اور لگا کے در. جو ادھر سے سنائپر نے مارے ہیں یا جس نے بھی مارے ہیں وہ اور طرح کے تھے، وہ رائفل کے فائر تھے. وہ وہاں پر لائے گئے یا جو بھی کچھ کیا گیا وہ ایک دوسری کہانی ہے، ہم ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. اب میں آ رہا ہوں اس طرف کہ ان کا رش کیسے ہے. رش کی کہانی یہ ہے کہ اس قوم نے نواز شریف کو اور زرداری کو 30 سال 20 سال 25 سال اس کو بھگتا دیکھا، تو عوام کی امیدیں تھیں کہ ایک تیسری قوت نمودار ہو رہی ہے، تو چلو اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے. تو جب ٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے، میں نے بتایا نا کہ ان میں وہ نوجوان ہیں جو ابھی نئی انٹرسٹ ہیں، نئے ووٹرز بنے ہیں، ان کے اندر وہ پولیٹیکل میچورٹی مجھے ابھی نظر نہیں آتی سوائے ناچ گانے کے، شور شرابے کے، ہلڑ بازی کے. جب آپ نے کہا کہ یہ 3.5 سال ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی، کہ ان میں کیا میچورٹی تھی؟ مریم نواز شریف نے جو گند گھولا سیاست میں، نواز شریف اینڈ کمپنی نے بے نظیر کی ہیلی کاپٹر سے غیر اخلاقی تصاویر جو ہیں وہ پھینکی. مریم نواز جو ہے وہ اس ویڈیو کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایجاد کنندہ ہے. ہر روز ایک نیا ویڈیو، ہر روز ایک نیا آڈیو یہ آتا ہے. یہ نون لیگ نے شروع کیا ہے نا، وہاں کیا میچورٹی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ملک کی ویلفیئر کی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں مقابلہ نہیں ہوتا کہ اگر نواز شریف نے ایک برائی کی ہے،
وہ زرداری بھی کرے مقابلے میں آ کر. اگر ان دونوں نے کیا تو اس کا مقابلہ کمپٹیشن عمران خان بھی کرے کہ اگر ادھر ایک گھڑی کی بات ہے ادھر 2 گاڑیوں کی بات ہے. یہ کوئی ایشو نہیں. چوری جو ہے تعزیرات پاکستان کے تحت 511 کے تحت ایک چیز کی بھی چوری ہے اور پورے ملک کی بھی چوری ہے. دفعہ اس پر ایک ہی لگتا ہے. نہیں پلی بارگین کیا, ابھی دوسرے کیس میں اس کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے. جب نااہل قرار دیا گیا اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ نواز شریف جب ہوا تو اس کو پارٹی کی سربراہت سے ہٹا دیا گیا, لیڈرشپ اسے چھین لی گئی. اب یہ جناب ماننے کو تیار نہیں ہے. کورٹ نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ واپس سینٹ میں قومی اسمبلی میں چلے جائیں, جہاں پر لیجسلیشن ہونی ہے, جہاں پر قانون بننا ہے. سڑکوں پر تو دھما چوکڑی مچانے سے مجھے تو مطلب انہوں نے تو آج بھی ملک کو کرکٹ کا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. فیلڈ ہی سیٹ کرتے رہتے ہیں جگہ بے جگہ, کہیں سے سلپ میں کیچ نکل رہا ہے, کہیں سے بات چینج کر لی ہے. دس از ناٹ دا پراپر وے آف اے میچورڈ پولیٹیشین. اب گورنمنٹ کے ملازم کو تو 60 سال پہ ریٹائر کر دیا جائے گا, 75 سال کا بندہ کون سا ڈیسیژن لے گا؟ تو اگر نئی قوم آ رہی ہے, کسی طریقے سے لائی جا رہی ہے, تو ان کے اندر ایک پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. کلرک بھرتی کرنے کے لیے آپ اتنی فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں. سیاست میں آپ نے کیا پیرامیٹر رکھے ہوئے ہیں, کیا ٹیسٹ راڈ ہیں کسی کو لانے کے؟ تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی صورتحال بنے گی. جب آپ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی حکومت بناتے ہیں, تو کیا مدینہ کی حکومت یہ ہوتی ہے کہ آپ روڈ بلاک کر دیں؟ آپ ایک دوسرے کے پاس ذاتیات پر اتر آئیں کہ انہوں نے تصویریں پھینکی تو ہم یہ پھینکیں گے, وہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو انہوں نے نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا کیا؟ اسکینڈلائز کیا, اس کو مرضی کے فیصلے لیے, خاتون کا نام لگایا, مختلف ویڈیوز آئیں, بعد میں آتی رہیں. ہوا کیا؟ جب ان کے پاس وقت تھا انہوں نے گیم کی. عدالت تو کہتی رہی کہ واپس چلے جائیں, ابھی بھی ٹائم ہے, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہاں پر جا کر سیاست کریں. روڈوں کی سیاست نہیں ہوتی, یہ کھلنڈرا بازی ہے. یہ شعیب صاحب آپ ایک کہہ رہے تھے یہ جو خان کے ساتھ جب 25 سال پہلے انہوں نے اپنی پالیٹکس شروع کی تو جو 5 سال کے بچے تھے اب 30 سال کے ہو گیا, تو ابھی بھی ان میں وہ میچورٹی نہیں ہے. کہنا میں یہ پوچھنا ہی ہے بلکہ یہ چاہ رہا ہوں, تو کیا ایک ووٹ تو ایک ووٹ ہی ہے نا؟ اگر وہ میچور ہے یا اممیچور ہے, ووٹ تو ایک ہی کنسیڈر ہوگا نا. آپ کے پاس ایسا کون سا سسٹم ہے کہ آپ صرف میچور کو ووٹ کاسٹنگ کا حق دیں اور اممیچور کو ووٹ کاسٹنگ کا حق نہیں دیں گے؟ آپ الٹیمیٹلی وہ ووٹ تو اس کے فیور میں جا رہے ہیں نا. مان لیا کہ ٹھیک ہے وہ اممیچور ہیں سارے کے سارے, بٹ ایک اکثریت تو اس کے پاس آ گئی نا خان کے پاس. میں اس کو ایک شعر سے سم اپ کروں گا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. مطلب وہاں پر کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی ہے. کوانٹٹی جو میں تو دیکھیں نہیں ہم 30 سال سے کوالٹی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا. میں نے کہا نا کیا ہے اس کا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں, تو ایکسپیرینس ہمارا ٹورڈز فیلئر گیا. تو ہماری امیدیں خان صاحب کے ساتھ تھیں. بالکل آئی واز آلسو اے ڈیوٹی آف خان صاحب, بٹ گریجولی جب انہوں نے یو ٹرن کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں, انسان ایک ٹریک پر چلے. اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو دریا فرات کے کنارے اگر کتا بھی مرتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم سے جواب طلبی کی جائے گی. ایک کپڑے کے چھوٹے بڑے ہونے سے حضرت عمر سے سوال ہو گیا تھا. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم تو رول رہے ہیں, پیٹرول دیکھیں. میں نہیں کہتا کس دور میں ہے, لیکن اوور آل تو عوام پس رہی ہے نا. وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں, جو بھی کچھ صورتحال ہے وہ تو ہیلی کاپٹر پہ سوار ہوتے ہیں, انہیں تو روڈ کی کنڈیشن نہیں پتہ. انہیں پتہ ہے کہ غریب آدمی جو گنڈے سے پیاز سے روٹی کھا سکتا آج وہ 200 اور 300 روپے کلو ہے. اب تو وائٹ کالر کا سسٹم ہی نہیں رہا, اب تو غربت ہم سب کے سب باٹم لائن پہ جا چکے ہیں. شعیب صاحب میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ یو ٹرن خان کے ریفرنس سے بات کریں کہ خان ہمیشہ یو ٹرن لیا, جس کی وجہ سے شاید آپ اسے تھوڑے سے نائٹ فیل کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ خان نے اس ایک ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کر دی پبلک کے لیے کہ یو ٹرن کی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کی بات آپ جن کی فیور میں کر رہے ہیں انہوں نے کون سا ایسا یو ٹرن تھا جو نہیں لیا آج تک؟ کل کو وہ جو کھمبوں کے ساتھ لٹک رہے تھے یا ان کے پیٹوں میں سے نکال رہے تھے, آج وہ ایک ٹیبل پہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ ان کے کون سے انٹرسٹ, کامن انٹرسٹ ایسے تھے کہ وہ سارے خان جس دن 26 سال پہلے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب ایسا کچھ وقت آئے گا تو الٹیمیٹلی یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو آج وہ سارے لوگ اکٹھے کیسے ہو گئے جبکہ وہ تو دونوں ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کے چکر میں تھے؟ اس میں بات یہ ہے نا کہ پراپر ٹریننگ نہیں ہے. خان صاحب تو نہیں دیکھیں, ایکسپیرینس اگر ہم آپٹیمسٹک اپروچ کرتے ہیں نا تو ہم پھر یہ دیکھیں گے یار دیکھیں آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا.
اب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی انبیاء آئیں گے. جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، جب آپ کے کان میں کہا جاتا ہے تھوڑا جا اسلامی ٹچ دے دو، آپ کو تو پتہ کچھ نہیں ہوتا. کون سا اسلامی ٹچ؟ کیا کر کیا رہے ہیں؟ میچورٹی دیکھیں، یہ جو پولیٹکس ہے نا وہ سڑکوں پر نہیں ہوتی. دیکھیں نہیں، ان کی میچورٹی یہ ہے کہ اوباما سے بیٹھ کر جب ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر پرچی دیکھ کر سوال کرتے ہیں. ان کی یہ میچورٹی ہے نون لیگ کی جو ہے. انہوں نے اتنے عرصے یہ حکومت میں رہے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے جو شعر پہ سمپ کیا کہ تولا نہیں جاتا گنا نہیں جاتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام کو کس نے کمپنسیٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ پارلیمنٹ میں لایا، وہ ایک اپنے ساتھ مرغا لایا، اس نے مرغے کے سارے پر نوچ دیے، زخمی کر دیا، اور اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں اس سے چند دانے مرغے کے آگے ڈالے اور مرغا پیچھے، اس کے اتنی تکلیف میں وہ دانے چگنے پیچھے گیا. اس نے کہا یہ قوم ہے، انہوں نے قوم کو رگیت کے رکھ دیا، انہوں نے تو ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. پھر آپ نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ عدالتوں میں یہ رہا، عدالتیں کہتی ہیں پارلیمنٹ میں جائے، یہ رہا. دیکھیں وہ علاج کراتا ہے، وہ سٹیج سے گرتا ہے تو پاکستان میں علاج ہوتا ہے، اس پر فائرنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں علاج ہوتا ہے. ان کو چھینک آتی ہے تو یہ لنڈن جاتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں تو یہ لنڈن جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو یہ بیرون ملک جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں، کبھی کہیں لیتے ہیں. یہ نہیں، آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے چور چور مکہ مدینہ میں جائیں، لنڈن میں جائیں، ایون فیلڈز میں جائیں، ان کے فلیٹس کے باہر جائیں. پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. ایون دین آج بین الاقوامی برادری یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو وہ باقاعدہ سٹینڈ لیں گے. اقوام متحدہ میں آپ عمران خان کی تقریر سن لیں، اس نے کیسے کیا، خاتم النبیین کے حوالے سے اس نے کیسی آواز اٹھائی. ماضی کیا تھا یا کیسا تھا، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام چل رہی ہے تو وہ عمران خان ہے. اس کا ایک خطاب ہوتا ہے. انہوں نے 99% چینلز اس کے بند کر دیے کہ اسے کور نہیں کریں گے، انہوں نے منع کر دیا. جو حملہ کرنے والا، جو فائرنگ کرنے والا، جس کو اس ٹائیگر نے پکڑا، اس کا بیان سرکاری ٹی وی پر چلایا جا رہا ہے، عمران خان کو نہیں دکھایا جا رہا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت کے کارنامے ہیں. اتنے ایکسپیرینس لوگ ہونے کے باوجود ایسا کبھی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ابھی کوئی ایسا آپ کے پاس بندہ ہو جس کا ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی لیکن اس کا بیان آپ نے پورے میڈیا پہ نشر کر دیا؟ کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، کبھی ایسے تاریخ میں نہیں ہوا. اور ابھی تک تو ایف آئی آر اس کی نہیں ہوئی، ابھی مدعی کی طرف سے ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ اس کا آپ نے بیان پورے میڈیا پہ نشر کر دیا. اس پہ آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے ہمیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو زہر صاحب نے بھی بات کی نا کہ میڈیا ایسا میڈیا ویسا، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ پیکا جو تھا وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ اس وقت میڈیا کا کیا حال کیا گیا تھا؟ میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کی طرف، مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کشتی اس طرف لڑک رہی ہے یا اس طرف جھک رہی ہے، امپارشل ہو کر اس پہ بات کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے یہ کہا نا کہ میڈیا کا یہ حالت ہے، پیکا کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. آپ کو پتہ ہے ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نجی چینل سے ملازمین کو کیوں نکلوایا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کو کیوں بے روزگار کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب نون لیگ کی اور رجیم چینج والوں کے خلاف خبریں لگیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، انہیں کس طرح بے روزگار کیا جاتا ہے؟ یہی عمران خان نے کہا تھا کہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بلیک میلنگ کے ہاؤسز ہیں، یہ لوگ ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں. کوئی صحافی بولے، دیکھیں اس کی فلم جو تھی بیہائنڈ دا کلوز ڈور ارشد شریف کی، وہ آنے والی ہے. وہ ایک انویسٹیگیٹر تھا، بہترین ایک جرنلسٹ تھا. کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کوئی سچ بولے تو اس کی جان لے لی جائے؟ یہاں پر صحافی کو یہاں کبھی سچ بولنے دیا گیا ہے؟ نواز شریف یا شہباز شریف کے ان کے جو ہے پروردہ صحافی بلا کے سوالات کیے جاتے ہیں، من پسند سوالات کیے جاتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود اس رجیم چینج کے چکر سے متاثر ہوا ہوں باقاعدہ طور پر. ان کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، دھمکیاں دیتے ہیں، فون آتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کی فیملیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، ان سے روزگار چھین لیا جاتا ہے. یہ کہاں جائیں گے پھر؟ کیا کریں گے؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، خواہ اس میں خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، چٹھا صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ایک گھر کے سارے ممبرز ہیں. اگر ہم اس طرح جذبات سے کام لیتے رہیں گے اور مقابلے کی سیاست اور فضا برقرار رکھیں گے تو یہاں پر تو پھر بلڈ شیڈ ہوگا.
پہلے بھی جب یہ تھے تو انہوں نے اس وقت بھی سول نافرمانی کا اعلانات کیے تھے. ابھی بھی ان کا جو سٹائل آف پولیٹکس ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. دھما چوکڑی مچانا, شور مچا کے کام کرنا, مجھے تو ایسی کوئی صورت حال نظر نہیں آتی. میں نے پہلے عرض کیا کہ آسمان سے کوئی تیسری قوت تو آئے گی نہیں. ہم انسان ہیں, مل بیٹھ کے ہم نے بات کر رہے ہیں, اپنی ہم نے فوج کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. فوج اصل میں کوئی طاقت نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہ ہو. جب آپ اس کی پروجیکشن اتنی غلط کر دیں گے تو کیا آپ گلوبلی یا انٹرنیشنلی آپ کے اندر سروائیول رہ جائے گا؟ جب سروائیول آف فٹسٹ کے فارمولے پر آپ کام ہی نہیں کر سکیں گے, دنیا آپ کو دبوچ کے کھا جائے گی. جی سہیل صاحب, آپ اس ڈیبیٹ کے بارے میں ایگری کرتے ہیں جو شعیب صاحب نے کہا ہے؟ پھر اس کے بعد اینڈنگ کریں گے. شعیب صاحب کا ڈیفینیٹلی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں تو شاید اس سے ایگری نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ ہم نے آج تک اپنے اس ملک میں کوئی بھی ایسے پیرامیٹر سیٹ نہیں کیے. نہ تو ہماری کولیکٹیو وزڈم ہے, نہ ہماری کولیکٹیو تھاٹ ہے. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا اور ہم نے جانا کیا ہے, ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہم آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے یا پروو کرنے کے لیے شاید ہمارا وہ آبجیکٹیو ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں تو بیسکس کا بھی نہیں پتا. 70 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم بیسکس کی بات کریں گے تو شاید ہم اسی 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں پہ لوگ بہت بعد میں آ کے بہت آگے کراس کر چکے ہیں. تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کچھ. مجھے بتائیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا ڈیسائیڈ, لیکن ہم کب ڈیسائیڈ کریں گے اس میں؟ ہم سیاسی لیڈر نہیں ہیں. ہمیں نہ خان صاحب کی طرف ہونا چاہیے نہ میاں صاحب کی طرف. ہمیں تو اپنے مادر وطن کی طرف دیکھنا چاہیے, امپارشل ہو کر. انڈیفرنٹلی ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے جوڈیشلی کہ ہم جوڈیشس مائنڈ یوز کر کے اپلائی کر کے کس طرف ایک انٹرمیڈیٹ راستہ تلاش کریں گے. لیکن شعیب صاحب ایک منٹ کے لیے ہم سب نیوٹرل ہو جاتے ہیں صرف اس کو ایویلیٹ کرنے کے لیے کہ کون سچ بولتا رہا کون جھوٹ بولتا رہا, کس نے کتنے سچ بول دے, کتنے جھوٹ بولے. اگر آپ اس کو ایویلیٹ کر لیں گے نا تو آپ شاید ایک سیٹ پوائنٹ پہ پہنچنے کے یہ قابل ہو جائیں گے کہ کیونکہ بیک ٹریک آپ دیکھیں اس ملک میں آپ کبھی بھی فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنا ہسٹری کو پریڈکٹ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ ہو چکا جو کچھ ہونا تھا. تو آپ اس کو بیس کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا پریویس ٹریک ریکارڈ کیا ہے. یہی میاں صاحب, یہی زرداری صاحب, جو عمران خان تو اب آئے نا 3.5 سال گورنمنٹ میں, ان سے پہلے تو یہی لوگ تھے نا جو پچھلے 10-15 سال سے چل رہے تھے. اس بٹر ایکسپیرینس کا ٹریک دیکھ لیجئے, پھر دیکھیں کہ ایویلیٹ. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ فرشتے ہمیں کہیں سے نہیں آئیں گے, لیکن ہمیں ایک چھوٹی برائی اور ایک بڑی برائی میں سے چوز کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چھوٹی برائی کو چوز کر لیں تاکہ بڑی برائیوں سے آپ بچتے رہیں, کیونکہ بڑی برائیوں کو ہم آلریڈی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آپ نے کہا پیرامیٹر ہی نہیں ہے تو چھوٹی بڑی کو ہم گیج کیسے کریں گے؟ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں چونکہ میرا تعلق تھوڑا سا لٹریری بیک گراؤنڈ بھی ہے میرا تھوڑا سا, تو مجھے تو بار بار شعر یاد آ جاتے ہیں کہ لمبی تقریر سے بہتر ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ گھر سے نکلے ہوئے ایک عمر ہوئی ہے لیکن آج تک طے نہیں پایا کہ کدھر جانا ہے. شاید ایسے کر لیتے ہیں کوئی آخری وائنڈ اپ اس کا کہ منزل کو میرے شوق کا احساس تب ہوا جب ہر ذرہ میری راہ میں دیوار بن گیا. بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم کس سائٹ پر جا رہے ہیں. ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے. ہمارا یہ ایک مذاکرہ تھا, ایک ڈیبیٹ تھی. ہمیں ناظرین کرام آپ کی آراء کا جو ہے انتظار رہے گا. کومنٹس باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا, اور اگر یہ پسند آئے تو آپ لازمی سے لائک اور شیئر کیجئے گا. اس کے ساتھ ہی